صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اوپر کر دو، اوپر کر دو۔ ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب صلوات الله۔ سب سے پہلے آج کی اس عظیم مبارک نورانی اور انتہائی مقدس شب کے حوالے سے آپ سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی اس شب کو اور اس کے بعد آنے والی تمام شبوں کو آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے باعث برکت، باعث رحمت، باعث نجات، باعث سرور اور باعث نور قرار دے۔ یہ راتیں انتہائی مقدس راتیں ہیں، انتہائی مکرم راتیں ہیں۔ یہ راتیں اس لیے نہیں آئیں کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسی شخصیت کی آمد کے موقع پر چند لوگ بیٹھ جائیں، ہنسی مذاق کر لیں، تالیاں بجائیں، خوش ہوں اور نکل جائیں، یا بعض جگہوں میں دھمالیں ڈالنے لگے، اس لیے نہیں آئے۔ یہ راتیں معرفت کی راتیں ہیں، یہ راتیں شعور کی راتیں ہیں، یہ راتیں خدا سے جڑنے کی راتیں ہیں، یہ راتیں انبیاء علیہم السلام کی تمام تر محنتوں کو سمجھنے کی راتیں ہیں، اور اس شعور کے نتیجے میں انسان کو حیوانیت سے نکالنے کی راتیں ہیں، انسان کو انسانیت کی معراج تک پہنچانے کی راتیں ہیں، ہدف خلقت سے آشنا کرنے کی راتیں ہیں، انسان کو حیوانی صفات کی زنجیروں سے نجات دلا کر مسجود ملائکہ بننے کی اس منزل کی طرف گامزن کرنے کی راتیں ہیں، چونکہ اس ہستی سے یہ راتیں منسوب ہیں جو ہستی تمام انبیاء اور تمام اولیاء کی تمام تر جد و جہد میں سورج کی طرح سے چمکنے والی ہستی ہے۔ وہ ہستی جن کی تعریف، جن کے فضائل، جن کے مراتب، جن کے مقامات
اور جن کی روح کی بلندی کو بیان کرنے کے لیے زبان بھی چاہیے تو زبان رسالت چاہیے۔ ہر انسان اس مقام کو بیان کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا۔ وہ ہستی جن کے بارے میں غالباً جارج جرداق نے کہا تھا، مغربی مسیحی اسکالر ہے اور لبنانی ہے، عرب ہے لیکن مسیحی ہے، اس نے کہا تھا کہ علی کائنات کی وہ مظلوم ہستی ہے جس کی فضیلتوں اور جس کے درجات کو دشمنوں نے بغض اور عداوت میں چھپایا اور دوستوں نے جان کے خوف کی وجہ سے چھپایا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اس شخصیت کی فضیلتوں کو اتنا عام کیا کہ دنیا میں کہیں پر بھی اسلام کا تعارف اس ہستی کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ وہ ہستی جو شیعہ اور سنی دونوں کے درمیان وہ مشترک ہستی ہے جن کے مقام کے حوالے سے شیعوں سے زیادہ اگر نہیں تو کم بھی نہیں، زیادہ فضیلتیں اہل سنت محدثین اور علماء نے بیان کی ہیں۔ یہ روایت بھی جو میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ اہل سنت کے بڑے بڑے محدثین نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم کے 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کے درمیان جتنی فضیلتیں، جتنے مقامات، جتنے مراتب، جتنی اونچائی اور علو علی ابن ابی طالب کے بارے میں رسول نے بیان کیے، کسی اور صحابی کے حوالے سے اس کا عشر عشیر بھی بیان نہیں ہوا۔ یہ شیعہ روایت نہیں ہے، اہل سنت کے بڑے بڑے محدثین نے یہ روایت نقل کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول وہ ہیں جو اللہ کے اشارے اور حکم کے بغیر پلک نہیں جھپکتے۔ رسول وہ ہیں جو لب نہیں کھولتے جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہ ہو۔ جب رسول لب کھولتے ہیں تو گویا یہ لب اللہ کی طرف سے کھل رہے ہیں، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے رسول، جب آپ تیر پھینکتے ہیں، پتھر پھینکتے ہیں، حملہ کرتے ہیں تو یہ آپ نہیں کرتے، میں کرتا ہوں۔ رسول کے ہر عمل کو اللہ نے خود سے نسبت دیا ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات اس بات پر شاہد ہیں۔ تو جب نبی لب کھول رہے ہوں اور علی کی فضیلتوں کو بیان کر رہے ہوں، علی کے مقامات کو بیان کر رہے ہوں، تو یقیناً اس کے پیچھے ایک بہت بڑا فلسفہ ہے۔ اور پھر یہ یاد رکھیے کہ علی کی فضیلتوں کے بیان کی وجہ یہ نہیں ہے کہ علی داماد رسول ہیں۔ نبی کریم رشتہ داروں کا خیال رکھنے والی ہستی کا نام نہیں ہے۔ رسول کریم کی محبت بھی اللہ کے لیے ہے اور نفرت بھی اللہ کے لیے ہے۔ رسول کی خاموشی بھی اللہ کے لیے ہے اور کلام بھی اللہ کے لیے ہے۔ رسول کی دوستی بھی اللہ کے لیے ہے اور رسول کی دشمنی بھی اللہ کے لیے ہے۔ لہٰذا اگر رسول علی کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں اور آپ کے مقامات اور فضائل کو بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ داماد ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ چچا زاد ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے قوم بنی ہاشم اور قبیلے بنی ہاشم میں سے ہیں، اس لیے نہیں ہے۔ اس لیے بھی نہیں ہے کہ وہ ابو طالب کے بیٹے ہیں، اس لیے بھی نہیں ہے کہ رسول کریم پر چونکہ ابو طالب کے احسانات ہیں اس لیے اس احسان کے بدلے کے اتارنے کے لیے نبی نے علی کا ہاتھ اونچا کیا ہو، نہیں، یہ ہمارے پیمانے ہیں، خدا اور رسول کے پیمانے نہیں ہیں۔ خدا اور رسول کے پیمانے اور طرح کے ہیں۔ لہٰذا نبی کریم جب علی کے مقام کو بیان کرتے ہیں تو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ علی علی ہے،
علی کی اگر کم ترین الفاظ میں تعریف کی جائے تو علی وہ ہے جو علی ہے اور زمین پر جس کا ثانی نہیں ہے۔ اس لیے امام احمد ابن حنبل، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اہل سنت کے منابع ہی سے زیادہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ امام احمد ابن حنبل نے لکھی ہے فضائل الصحابہ۔ احمد ابن حنبل لکھتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے والد صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں نے ان سے عرض کیا کہ ابا جان ذرا بتائیے کہ رسول کریم کے اصحاب میں، چونکہ یہ قدیمی ترین محدثین میں سے ہیں، باپ بیٹے دونوں، عرض کیا کہ مجھے یہ بتائیے رسول کریم کے اصحاب میں اگر مراتب کے لحاظ سے بیان کیا جائے تو سب سے پہلا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا مرتبہ کس کا بنتا ہے؟ تو کہتے ہیں میرے والد نے نام لینا شروع کیا اس ترتیب سے جس ترتیب سے عامت المسلمین میں خلفائے راشدین کی بنتی ہے، پہلے خلیفہ، پھر دوسرے خلیفہ، پھر تیسرے خلیفہ، اس کے بعد پھر اصحاب صفہ، مختلف شخصیات کا نام لیا، یہاں تک کہ 16 صحابہ کا نام لیا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں انہوں نے 16 صحابہ کا نام لیا۔ میں نے غور کیا، میں نے دیکھا ان صحابہ میں کہیں پر بھی علی کا نام نہیں ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ ابا جان آپ نے اتنے سارے صحابیوں کے نام لے لیے، علی کا نام نہیں لیا؟ تو والد نے میری طرف پلٹ کر دیکھا اور کہا کہ تم نے مجھ سے سوال کیا کیا تھا؟ میں نے صحابہ کا پوچھا تھا۔ کہا تم نے صحابہ کا پوچھا، میں نے صحابہ کا بتایا، تم نے اہل البیت کا پوچھا ہوتا تو میں علی کا نام لیتا۔ پھر اس کے بعد جو جملہ کہا وہ شاہکار جملہ ہے، فرمایا کہاں صحابہ کہاں علی۔ توجہ چاہیے آپ کی، امام احمد ابن حنبل کی بات کر رہا ہوں جو حنبلی فقہ کے امام بھی ہے، اور فضائل الصحابہ کے نام سے جو ان کی کتاب ہے اس کا ترجمہ اردو میں موجود ہے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے، مارکیٹ میں جا کے لے لیجئے۔ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ کہاں صحابہ کہاں علی اور اہل البیت، اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، اور یہ جملہ نبی کی احادیث سے ماخوذ جملہ ہے، فرمایا اہل البیت اور علی وہ ہیں لا یقاس بہم احد، کل کائنات میں کسی فرد بشر کا مقابلہ ان ہستیوں سے ممکن ہی نہیں ہے۔ جن ہستیوں کا مقابلہ کل عالم بشریت میں کسی کے ساتھ ممکن نہیں ہے، اس کو کسی بھی فرد کے ساتھ ترازو کے 2 پلڑوں پر رکھ کر تولا نہیں جا سکتا، کہاں علی اور کہاں باقی کائنات۔ اس لیے نبی کریم کی یہ روایت بھی علماء اہل سنت نے نقل کیا ہے، میں متن نہیں پڑھتا صرف ترجمہ کرتا ہوں۔ فرمایا کہ اگر دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں اور درخت قلم بن جائیں اور علی کی فضیلتوں کو بیان کرنے پر لگ جائیں، رسول اللہ کی حدیث ہے کہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، علی کی فضیلتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ علی دیکھیے جب صلوات بھیجیں تو پھر صلوات کو اس طرح سے ہونا چاہیے جس سے پتہ چلے کہ آپ کے روح کی آواز ہے۔ کیوں ایک منٹ ذرا دل میں پڑھیے، ایک منٹ ٹھہریے۔ صلوات عبادت ہے، صلوات یعنی درود، اللہ کے حکم پر عمل ہے، اور یہ عمل وہ ہے جو اللہ بھی کرتا ہے، فرشتے بھی کرتے ہیں، اور حکم دیا گیا ہے کہ آپ بھی کریں، یعنی اللہ کے اور فرشتوں کے عمل میں آپ بھی شریک ہوں۔ تو یہ عمل باقی اعمال کی نسبت مختلف ہے۔ اللہ نماز نہیں پڑھتا لیکن صلوات بھیجتا ہے، اور یہ قرآن میں کہا، کیا کہا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور ملائکہ درود بھیجتے ہیں، یصلون علی النبی صلوات بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے اگر ہو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی وہی کام کرو جو اللہ اور اس کے
فرشتے کرتے ہیں، لیکن باقی عبادات انسانوں کے لیے ہے۔ یہ عبادت وہ ہے جو پہلے خدا خود کرتا ہے، اپنے فرشتوں سے کرواتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے لوگوں نجات چاہتے ہو تو تم بھی کرو۔ لہذا جب صلوات بھیجے تو پھر ایک اور نقطہ بھی اضافہ کر دوں، قرآن میں ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما، ان پر یعنی نبی پر سلام بھیجو اور صلوات بھیجو۔ آگے جب آیت اتری ہی اصحاب پیغمبر نے نبی کریم سے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو آیت اتری ہے اس کے مطابق اب ہم صلوات آپ پر کیسے بھیجیں؟ جواب میں فرمایا لا تصلو علی صلاۃ البتراء، ایسی صلوات نہ بھیجو جس کی دم کٹی ہوئی ہو۔ پوچھا مس صلاۃ البتراء، یہ صلاۃ البتراء کیا ہے جس کی دم کٹی ہوئی ہو؟ کہا صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ بتراء ہے، اللہم صلی علی محمد صلاۃ بتراء ہے۔ جب تم صلوات بھیجو تو میرے نام کے ساتھ میری آل کو بھی ہر صورت میں شمار کرو اور بھیجو تاکہ تمہاری صلوات مکمل ہو۔ جو نامکمل اور بتراء صلوات ہے وہ وہی ابتر ہے جس کے بارے میں سورہ کوثر میں آیت نازل ہوئی۔ لہذا جب صلوات بھیجو تو مکمل بھیجو۔ اب ایک جملے کا میں اضافہ کرتا ہوں، جب آپ صلوات بھیجیں تو نمبر ایک صلوات وہ عبادت ہے جو باقی تمام نفلی عبادتوں پر برتری رکھتی ہے۔ دوسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ صلوات تمام تر مشکلات کی کنجی ہے، تمام تر مشکلات کی۔ آپ بیمار ہیں، کنجی صلوات ہے۔ آپ کا دل مردہ ہے، کنجی صلوات ہے۔ عبادت کی لذتوں سے محروم ہے، کنجی صلوات ہے۔ آپ مقروض ہیں، قرضے کے تلے جکڑے ہوئے ہیں، کنجی صلوات ہے۔ بیمار ہیں، کنجی صلوات ہے۔ پریشان حال ہے، چابی صلوات ہے۔ آپ کے گھر میں اضطراب ہے، پریشانی ہے، چابی صلوات ہے۔ چاہے دنیا کی کوئی مشکل ہو، یہاں تک کہ آپ رات دن دعا کرتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی تو دعا کی قبولیت کے دروازے کی چابی صلوات ہے۔ لہذا جب صلوات بھیجیں تو اس شعور کے ساتھ بھیجیں کہ آپ وہ عمل کر رہے ہیں جو اللہ کو اس دنیا میں باقی تمام نفلی عبادات سے زیادہ عزیز ہے، لیکن اس نقطے کے ساتھ کہ نمبر ایک آل محمد کو شامل کریں، آل محمد کو شامل کریں، اور نمبر دو جب آل محمد کو شامل کرتے ہیں تو ان احادیث کے مطابق جو اہل سنت نے بھی برابر نقل کی ہیں اور اہل تشیع نے بھی برابر میں نقل کی ہیں کہ رسول اللہ کے 12ویں خلیفہ اور 12ویں فرزند مہدی آخر الزمان کو بھی اپنی اس صلوات میں شامل کرتے ہوئے کہے وعجل فرجہم۔ صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ حدیث ہے، اور یہ بھی اہل سنت علماء نے نقل کیا ہے، محدثین نے نقل کیا ہے۔ ابھی تک میں نے کوئی شیعہ روایت نہیں پڑھی آپ کے پاس، آپ کے سامنے کوئی ایک شیعہ روایت نہیں پڑھی۔ یہ حدیث بھی اہل سنت علماء نے نقل کیا ہے کہ رسول کریم نے فرمایا کہ اگر زمین اور آسمان، ایک زمین نہیں ہے 7 زمینیں ہیں، ایک آسمان نہیں ہے 7 آسمان ہیں، اس لیے حدیث کے الفاظ میں یہ ہیں کہ اگر آسمانوں اور زمینوں کو جمع کر کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے پر علی کے ایمان کو رکھا جائے تو آسمان اور زمین کا وزن ہلکا ہوگا اور ایمان علی بھاری ہوگا۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں
کہ تشیع اور تسنن، اہل تشیع اور اہل سنت میں مشترکہ جو ہستی نبی کے بعد بلا امتیاز بلا شک اعلیٰ ترین مراتب اور منازل پر فائز ہستی ہے، وہ ہستی علی ابن ابی طالب کی ہستی ہے، وہ ہستی علی ابن ابی طالب۔ اور آج رات اس ہستی کی آمد کی شب ہے، اس ہستی کے اس عالم میں قدم رکھنے کی شب ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ مکہ وہ سرزمین جہاں پر بت پرستوں کا غلبہ ہے، ایک نبی ہے جو پیدائشی طور پر نسلی حوالے سے نسل در نسل انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، بتوں کے سامنے کبھی سر نہیں جھکاتے۔ چونکہ نبی کریم بتوں کے سامنے سر نہیں جھکاتے تو نبی کے والد بھی نہیں جھکاتے، چونکہ نسل وہ ہے۔ نبی کے چچا بھی نہیں جھکاتے جو بنی ہاشم ہے، جو سلسلہ حضرت ابراہیم تک پہنچتا ہے، یہ سلسلہ موحدین کا سلسلہ ہے۔ اب اس موحدین کے سلسلے میں دو بھائی ہیں، عبداللہ اور ابو طالب۔ ان دو بھائیوں کے گھروں میں دو بچے اللہ بھیجتا ہے، پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر علی مرتضیٰ ولی اللہ۔ ان دو بچوں کی ان گھروں میں آمد ہوتی ہے، لیکن عجیب ہے کہ جب علی کی ولادت ہونے لگتی ہے تو اس ولادت کے لیے جو اہتمام ہے وہ اہتمام وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے کبھی انبیاء کے لیے بھی نہیں فرمایا۔ یہ میں کوئی خطیبانہ جملہ نہیں کہہ رہا، پوری تاریخ، تمام تواریخ آپ کنگال کر دیکھ لیں، تمام معتبر احادیث آپ کنگال کر دیکھ لیں، تمام اہل علم کی کتابیں کنگال کر دیکھ لیں، آپ کو 1,24,000 انبیاء کی ولادت کے حوالے سے جو اہتمام علی کے حوالے سے نظر آتا ہے اور جو اہتمام فاطمہ الزہرا کے حوالے سے نظر آتا ہے، دو ہستیاں، ان دو ہستیوں کے لیے ہونے والا اہتمام کسی فرد بشر کے لیے اب طول تاریخ انسانی میں نہیں دیکھتے۔ چونکہ رات امیر المؤمنین کی رات ہے، اس لیے میں اس طرف توجہ دوں گا۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ اس کائنات میں جتنے بھی انبیاء اللہ نے بھیجے ان میں سب سے بڑا معجزہ انبیاء کی صورت میں حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے، جو بن باپ کے اللہ نے اس کائنات میں بھیجا ہے۔ وہ معجزہ، اس معجزے سے بڑھ کر انبیاء میں کوئی اور معجزہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ صاحب کتاب بھی ہیں۔ صاحب کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ جو ایک عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ آج بھی نبی کریم کی امت کی حکومت ہے دنیا میں، یعنی تعداد کے لحاظ سے بہت بڑی تعداد میں نبی کریم کی امت اس زمین پر اس وقت زندگی بسر کرتی ہے، اور حضرت عیسیٰ نبی کریم سے کم از کم بھی 500-550 سال پہلے تشریف لائے، لیکن عملاً آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح کے ماننے والے آج بھی حضرت رسول خدا کے ماننے والوں سے زیادہ ہیں۔ اس کا مطلب ہے اتنے جلیل القدر، اتنے بلند مرتبہ نبی ہیں جو خود معجزہ خدا ہے اس کائنات کے اندر، لیکن وہی معجزہ خدا جب رونما ہونے لگتا ہے تو اس کا اہتمام کیا کیا اللہ نے؟ آپ کی والدہ مسجد میں ہے، اس والدہ کو بن باپ کے فرشتے کے نفس سے پھونک سے اللہ تبارک و تعالی حاملہ کر دیتا ہے۔ وہ خاتون اپنے شکم میں بچے کو لے کر پالتی ہے، اور اس دوران میں اس کی خوراک جنت کی ہے، اس کی خدمت کرنے والے فرشتے ہیں، خود اس کی عبادت گاہ محراب عبادت ہے، اور 9 مہینے کا عرصہ محراب عبادت میں گزارتی ہیں، اور جب اس
بچے کی ولادت کا وقت آتا ہے تو حکم ملتا ہے کہ اب اس عبادت گاہ سے نکلو اور ایسی جگہ چلی جاؤ جہاں پر بچے کو جننا درست ہو، اس لیے کہ یہ عبادت گاہ ہے اور یہاں پر کسی بچے کے جننے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ جو عبادت گاہ ہے وہ کعبہ نہیں ہے، وہ کعبۃ اللہ نہیں ہے کہ تمام عالم کے سجدوں کا رخ اس گھر کی طرف ہو، نہیں، وہ ایک مسجد ہے، ایک محراب ہے، لیکن اس محراب سے اس خاتون کو نکالا جاتا ہے۔ توجہ چاہیے آپ کی، چند ایک اخلاقی نکات ہیں اس میں اور چند ایک توحیدی نکات ہیں۔ توحیدی نکات، اگر توحید سیکھنا ہے تو علی ابن ابی طالب سے سیکھو، توحید اگر سیکھنا ہے تو علی اور آل علی سے سیکھو، اگر رسالت کی عظمت کو سمجھنا ہے تو علی اور آل علی سے سمجھو، اگر ولایت کی گہرائیوں کو سمجھنا ہے تو علی اور آل علی سے سمجھو، اس لیے کہ یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جو علم خدا کا محور و مرکز ہے، علم خدا کا محور و مرکز، اور اس علم کے گھرانے سے کٹ کر کوئی شخص حقیقتوں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ لہذا آپ یہاں پر دیکھیے کہ حضرت مریم کو حکم ہوتا ہے کہ مسجد کو چھوڑ دو، وہاں سے نکل آتی ہیں، پہاڑوں کی طرف چلی جاتی ہیں، ایک جگہ جہاں پر پردہ بھی ہے اور بچہ جننے کے قابل بھی ہے۔ اب ایک خاتون جب بچہ جن رہی ہو تو آپ تصور کر سکتے ہیں، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو اس مرحلے سے گزر چکی ہیں وہ بہتر طور پر اس چیز کا ادراک رکھتی ہیں کہ یہ کتنا مشکل مرحلہ ہے، کتنا سخت مرحلہ ہے۔ اس مرحلے کی سختی کو سامنے رکھتے ہوئے، اس مرحلے کی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے نبی کریم نے اللہ کی طرف سے ہمیں یقین دلایا کہ جب کوئی ماں بنتی ہے اور بچہ جنتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس نے انتہائی سخت لمحے گزارے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتا ہے کہ اے بی بی، جب تم ماں بن گئی ہو اور اللہ نے تمہارے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے ہیں تو اب اس کے بعد نئے سرے سے، یعنی 0 میٹر ہو گئی ہو، نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرو۔ اب تمہارے ماضی کے گناہ تمہارے کھاتے میں نہیں لکھے جائیں گے۔ ماں بننے کا جو فلسفہ ہے اس فلسفے میں مانوی حوالے سے اگر دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سختیوں سے گزرنے کے نتیجے میں اس ماں کو اتنی بڑی نوید سنائی ہے۔ یہ ماں پہنچتی ہے وہاں پر، اب اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے، چونکہ بچہ جننا آسان کام نہیں ہے، کسی خاتون کی ضرورت ہے، کچھ لوگوں کی ضرورت ہے جو اس کا خیال رکھیں۔ 9 مہینے کا عرصہ فرشتے خدمت کرتے رہے، خواہش دل میں پیدا ہوتی فوراً فرشتے لے کر آ جاتے، کھانے کی خواہش پہ جنت کے کھانے، فروٹ کی خواہش پہ جنت کے میوے اور پھل، پانی کی خواہش میں جنت کی شربتیں۔ لیکن اب جب بچہ جننے کا وقت آیا اور اس خاتون کو محراب مسجد سے نکالا گیا تو یہ خاتون اس اجاڑ علاقے میں پہنچ کر عالم تنہائی میں جب بچہ جننے لگی تو اس وقت اس کو جن مشکلات کا سامنا ہے وہاں پر فرشتوں کی مدد کی زیادہ ضرورت ہے، وہاں پر اس کو خادم کی زیادہ ضرورت ہے، وہاں پر مددگار کی زیادہ ضرورت ہے، لیکن وہاں پر کوئی مدد نہیں ہوتی۔ خاتون بچے کو جنتی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنتی ہیں۔ جنتے ہوئے جو ایک ماں کے اندر سے خون خارج ہوتا ہے اس کے نتیجے میں کمزوری اور نقاہت اس خاتون پر طاری ہوتی ہے، اس کو شدید پیاس لگتی ہے۔ اب اس پیاس میں بھوک بھی شامل ہے، ایسی کیفیت میں اب اس کو بھوک لگ رہی ہے، اب اس کے اندر خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ کسی طرح سے کوئی کھانا مجھے ملے، شربت مجھے ملے، کوئی میری مدد کرے، لیکن کوئی مدد نہیں ہوتی۔ ہاتھ اٹھاتی ہیں، کہتی ہے یا اللہ مجھے اب تیری طرف سے مدد کی ضرورت ہے، میں کیا کروں، کھانا مجھے چاہیے۔ حکم ہوتا ہے اٹھو، جس کھجور کے درخت کے تنے سے تم نے ٹیک لگایا، یہ خشک درخت ہے، اس کو ہلاؤ، ہلاؤ، درخت سبز ہو جائے گا، اس کا پھل گرے گا۔ یعنی اب محنت کرو۔ توجہ اس نقطے پر دیجیے
کہ اب محنت کرو، اب اٹھو، اپنے جسم کو کام میں لاؤ، اب زحمت اٹھاؤ اور خود اٹھاؤ۔ اٹھی، درخت کو ہلایا، اعجاز سے درخت سبز ہوا اور اس میں سے کھجور کے دانے بنے، پھل بنا، اور پھر وہ پھل آپ کی گودی میں گرا اور آپ نے اس سے کھانا تناول کیا اور اپنے آپ کو تقویت دی، اپنے اندر طاقت محسوس کی۔ اب علماء تفسیر، قرآن کے مفسرین اور علماء حدیث، علماء اہل باطن سے جب پوچھا جاتا ہے کہ اس کا فلسفہ کیا ہے، کہ خاتون جب مسجد میں تھی تو کسی تکلیف میں نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود وہاں پر ہر چیز اس کے لیے مہیا تھی، اور جب یہاں پر بچہ جننے کا وقت آیا تو یہاں پر جب اس کو ہر چیز میں دوسروں کی مدد کی ضرورت تھی تو اس مدد کے موقع پر مدد نہیں آئی، اسے کہا گیا اب محنت کرو۔ ہاں، اس محنت کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے اعجاز کی صورت میں پھل بنے اور گرے اور اس کو کھانا پڑا، لیکن تیار چیز نہیں آئی۔ وجہ کیا ہے؟ فلسفہ بیان کرتے ہیں۔ فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ ہے کہ یہ جو گزشتہ 9 مہینے گزرے، اس وقت اس خاتون کی تمام تر توجہات خدا کی طرف تھی، تمام تر توجہات، اس کا توکل خدا پر تھا، اس کی توجہ خدا کی طرف تھی، اس کے سجدے خدا کے لیے تھے، اس کی راز و نیاز خدا کے لیے تھی، اس کی دعائیں خدا کی بارگاہ میں تھیں، یعنی اس کی کنسنٹریشن مکمل طور پر خدا کی طرف تھی۔ جب ایک انسان مکمل طور پر اپنے رب کے سپرد ہوتا ہے تو اللہ اس کے ہر معاملے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ جب بچہ جننے کا وقت آیا تو اب اس کے اندر ماں کی ممتا پیدا ہوئی ہے، بچے کی محبت پیدا ہوئی ہے، اور بچہ جب گود میں آیا ہے تو اس کا وہ عشق، اس کی وہ محبت، اس کی وہ توجہ 2 حصوں میں بٹ گئی ہے۔ ایک حصہ خدا کی طرف کہ خدایا مجھے چاہیے، دوسرا حصہ بچے کی طرف کہ یہ میری زندگی کا سرمایہ ہے۔ جب توجہ اور توکل اور محبتوں کا محور بٹ جائے تو اس کے بعد جتنی توجہ خدا کی طرف ہوگی اتنی خدا کی مدد آئے گی، جتنی مخلوق کی طرف ہوگی اتنی ہی خدا اس کو اس کی مرضی پر چھوڑ دے گا۔ نتیجہ کہ جب حضرت مریم علیہ السلام ماں بنتی ہے اور ان مراحل سے گزرتی ہے تو اللہ یوں بتاتا ہے کہ جس کی توجہ میری طرف ہے میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں، اور جس کی توجہ مجھ سے بٹتی ہے میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اب ذرا آئیے 13 رجب کی شب میں، 13 رجب کی شب میں حضرت فاطمہ بنت اسد تشریف لاتی ہیں گھر سے کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے۔ کعبۃ اللہ کے طواف کے دوران بت کعبے کے اندر ہیں، یہ ذہن میں رکھیں، بت کعبے کے اندر ہیں، کچھ بت کعبے کے باہر مطاف میں بھی ہیں، لیکن جو موحد ہیں وہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، بتوں کا نہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ مثلا یہ مسجد ہے، اس مسجد میں کہیں پر اگر کسی نے کوئی ایسی چیز رکھ دی جس کا رکھنا حرام ہے تو اس سے مسجد کی قداست، مسجد کے تقدس پر حرف نہیں آتا، اس چیز کو نکال کے پھینک دینا چاہیے۔ عبادت یہاں پر ہو سکتی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح سے کعبۃ اللہ میں اگر کوئی بت رکھ دیا جائے تو کعبے کی قدر و قیمت کم نہیں ہوتی، اس کا تقدس کم نہیں ہوتا، اس کا مرتبہ کم نہیں ہوتا، وہ اسی مقام اور مرتبے کا حامل ہے۔ بتوں کو توڑو اور باہر پھینک دو۔ حضرت مریم، حضرت فاطمہ بنت اسد تشریف لاتی ہیں، طواف کے دوران درد ذہ شروع ہوتا ہے۔ اب اس درد ذہ کی کیفیت میں آپ کی نگاہ آسمانوں کی طرف ہے، آپ کی نگاہ آسمانوں کی طرف ہے، آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہے۔ موحد ہیں، خدا پرست ہیں، بتوں سے دور ہیں۔ جب اس موحدہ خاتون کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے تو پھر دیوار کعبہ شق ہوتی ہے، 2 حصوں میں کھلتی ہے، دروازہ بنتا ہے، اور یہ خاتون بھی بلا جھجک کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوتی ہیں اور کعبے کی دیواریں جڑ جاتی ہیں، کعبے کی دیواریں جڑ جاتی ہیں۔ دروازہ کوئی تالے کو چابی سے نہیں کھولتا، نہ ان کے پاس چابی ہے، اور نہ ہی
काबतुल्लाह बच्चा जन्ने की जगह है, लेकिन अब जो मेहमान आ रहा है ये बाकी इंसानों से जुदा है। चूंकि ये मेहमान बाकी इंसानों से जुदा है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला अपने उस घर को जिसको हमेशा पाकीज़ा होना चाहिए वहां पर अपना नुमाइंदा भेज रहा है, और बाकी अनबिया की विलादत के बिल्कुल बरअक्स इस तरह का एहतमाम कर रहा है कि रहती दुनिया तक सबको ये पता चल जाए कि काबे में विलादत पाने वाला अली किस मकाम का वली है। ये जो मकाम है, ये जो मकाम है, इसका अंदाजा कोई फर्द बशर कर सकता है कि 3 दिन ये खातून काबतुल्लाह के अंदर रहती हैं। 3 दिन भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, आराम की जरूरत होगी, बच्चा जनते हुए किसी की मदद की जरूरत होगी। किसी फर्द बशर को नहीं मालूम कि अंदर क्या हुआ, किसी को नहीं मालूम। लेकिन बच्चा पैदा हुआ, अली तशरीफ लाए, और तशरीफ लाने के बाद 3 दिन उस काबतुल्लाह के अंदर गुजरे। सबको मालूम है बनी हाशिम को कि फातिमा बिनते असद काबतुल्लाह के अंदर है। ना आगाह कोई नहीं आए, ला इल्म कोई नहीं आए। सब इस इंतजार में हैं कि जिस तरह से दाखिले के लिए दीवार फटी है, उसी तरह से जब खारिज होना होगा तब भी अल्लाह ही इनको निकालेगा। हम दरवाजा खोलकर अंदर नहीं जा सकते, वरना दरवाजा खोलते अंदर चले जाते नहीं। उसी तरह जिस तरह से वरूद हुआ उसी तरह से खुरूज है। अब जब इस बच्चे को अपनी आगोश में लेकर मादरे अली बाहर तशरीफ लाती हैं तो रसूलुल्लाह सबसे पहले सामने खड़े हैं। सबसे पहले रसूलुल्लाह खड़े हैं। जब रसूलुल्लाह पर निगाह पड़ती है, रसूलुल्लाह सलाम करते हैं। सलाम करने के चूंकि फातिमा बिनते असद वो हैं जिन्होंने खुद रसूलुल्लाह की भी खिदमत की है, खुद रसूलुल्लाह की खिदमत किया है, उनकी परवरिश में उनका रोल है, लिहाजा एक मां की तरह से देखते हैं। सलाम करते हैं, जवाब मिलता है। जब जवाब मिलता है तो उसके बाद फातिमा बिनते असद रसूलुल्लाह के जमाले अजहर, जमाले मुनव्वर की तरफ निगाह उठाकर फरमाती हैं कि या रसूलल्लाह, इस बच्चे ने 3 दिन से अपनी आंखें नहीं खोली, 3 दिन से अपनी आंखें नहीं खोली, जबकि बच्चा पैदाइश के चंद मिनट बाद अपनी आंखें खोल लेता है। 3 दिन गुजर गए हैं, क्यों नहीं खोली? इसलिए कि काबतुल्लाह के अंदर का माहौल बुतों की वजह से आलूदा है, और उस आलूदा माहौल में अली की गैरत गवारा नहीं करती कि अली की पहली निगाह बुतों पर पड़े। रसूलुल्लाह इस बच्चे को अपनी आगोश में उठाते हैं, और जैसे ही बच्चे को अपनी आगोश में उठाते हैं, बच्चा पहली दफा निगाह खोलता है, और पहली ही निगाह में जिस चेहरे को देखता है वो जमाले रसूल है। ये अली इब्ने अबी तालिब है, ये अली इब्ने अबी तालिब है, यही अली इब्ने अबी तालिब है। आमतौर पर मुसलमानों के दरमियान मारूफ है, कोई बहस भी नहीं है, कोई झगड़ा भी नहीं है। कहा जाता है कि भाई बच्चों में पहली दफा पहला जो ईमान ले आए वो अली थे। अगर हकीकत देखें तो अनबिया के यहां बच्चा और बड़ा में कोई फर्क नहीं होता है। गौर कीजिएगा, अनबिया के घरानों में बच्चों और बड़ों में कोई फर्क नहीं होता। बच्चे भी उसी बचपने में अल्लाह के इतने बड़े नबी और वली होते हैं, जैसे खुद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या आपके सामने, आपकी गोद में है बच्चा, और जब लोग ताने लगाते हैं, ताने देते हैं और बुरा भला कहते हैं, तो यही बच्चा उठकर जबान खोलता है और कहता है इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। कौन सोच सकता है कि ये बच्चा यूं गवाही दे सकता है? आतानी अल किताब
وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے. ابھی کتاب ان کے ہاتھ میں تو نہیں ہے لیکن نبی ہے، نبی کے قلب میں پیغام خدا بھی موجود ہے. وجعلنی نبیا، جا کر 41 سال کی عمر میں نبی بننا ضروری نہیں ہے. 41 سال کی عمر میں نبی نہیں بنے بلکہ 41 سال کی عمر میں اعلان کیا. نبی وہ پیدائش کے موقع پر تھے جیسے حضرت عیسیٰ کے تھے. اسی طرح سے جب علی مرتضیٰ کی باری آتی ہے، چونکہ یہ خاندان نبوت میں سے ہیں اور نسل انبیاء میں سے ہیں، لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی دفعہ اعلان نبوت کے ساتھ دعوت دیتے ہیں تمام قریش کے سرداروں کو، اور اس کے بعد ایک خطبہ دینے کے بعد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو میری نبوت پر ایمان لائے؟ جو سب سے پہلے ایمان لائے، توجہ چاہیے آپ کی، جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ میرا وصی بھی ہوگا اور میرے بعد میرا ولی بھی ہوگا. واقعہ نقل کیا ہے تبری نے اپنی تاریخ میں کہ جب دعوت ذوالعشیرہ ہوئی اور اس دعوت کے بعد جب جواب کی باری آئی تو اس پورے مجمع میں ایک نوجوان کھڑا ہو گیا جو اگرچہ عمر کے لحاظ سے کم تھا لیکن شعور اور عقل کے لحاظ سے سب سے بڑا تھا. اٹھ کر کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیتا ہوں. اگرچہ میں عمر میں چھوٹا ہوں، میری ٹانگیں کمزور ہیں، دوسروں کی نسبت میں چھوٹا ہوں، لیکن میں آخری وقت تک آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا. پہلا مسلمان. اس لیے تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے، شیعہ سنی سب کا، کہ ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا. نبی کریم نماز پڑھتے تھے اور نبی کریم کعبۃ اللہ کے صحن میں نماز پڑھتے تھے، اور جب نبی نماز پڑھتے تھے تو پورے روئے زمین پر ٹوٹل 3 انسان تھے نماز پڑھنے والے. ایک محمد تھے، ایک خدیجہ تھیں اور ایک علی مرتضیٰ تھے. روئے زمین پر پہلے موحد، پہلے اہل قبلہ، پہلے نمازی علی وہ ہیں. علی اس لیے، علی کو سمجھنے کے لیے دلوں کا پاک ہونا ضروری ہے. علی کو سمجھنے کے لیے دماغوں کا پاک ہونا ضروری ہے. اگر اندر نجاست ہو تو علی سمجھ نہیں آتا، دماغوں میں نجاست ہو تو علی سمجھ نہیں آتا. میں کل ہی حدیث پڑھ رہا تھا، ایک بہت بڑے محدث ہیں اہل سنت کے، بہت بڑے محدث، کہنے لگے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. حدیث نقل کی انہوں نے، فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں اپنے بچوں کو علی کی محبت کے ترازو میں آزماؤ. توجہ ہے کیا کہا؟ فرمایا اپنے بچوں کو علی کی محبت کے ترازو میں آزماؤ، کسوٹی پر آزماؤ. دیکھو اگر ان کے دل میں علی کی محبت ہے تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے اپنے بچے ہیں، اگر علی کی محبت نہیں ہے تو سمجھ لو تمہارے بچے نہیں ہیں. شیعوں کے ہاں بھی بڑی روایتیں ہیں، میں اہل سنت کا نقل کر رہا ہوں، اہل سنت کی روایت. علی معیار ہیں، معیار. پہلا معیار خود رسول کے بعد اگر معیار سمجھنا چاہو تو وہ علی کی ذات ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جملے علی کے حوالے سے فرمائے وہ کائنات میں کسی فرد بشر کے حوالے سے آپ کو نہیں ملتے، کسی فرد بشر کے حوالے سے. آپ غور کریں، دیکھیں ہر چیز کو تولنے کا معیار کیا ہے؟ حق. کسی چیز کو آپ اگر تولنا چاہیں
تو آپ دیکھتے ہیں جس طرح سے ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، ایک طرف ویٹ اور دوسری طرف وہ چیز، اس کا وزن تولنے کے لیے اس ویٹ کے برابر میں رکھا جاتا ہے۔ ہر چیز کو آپ تولنا چاہتے ہیں تو اس کے تولنے کا جو معیار ہے وہ ہے ایمان، وہ ہے حق۔ دیکھا جاتا ہے کیا یہ حق کے مطابق ہے یا نہیں ہے، مطابق ہے تو حق ہے، مطابق نہیں ہے تو حق نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رسول نے معیار بدل دیا اور فرمایا کہ حق کو تولنا چاہتے ہو، علی کو دیکھو کہ یہ حق ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، اللہم ادر الحق حیث دار علی۔ علی کا رخ حق کی طرف ہے، علی خود سراپا حق ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اس لیے بارالہ حق کا رخ ہمیشہ ادھر موڑ دے جدھر علی ہے۔ فرما سکتے تھے نا کہ بارالہ علی کا رخ ہمیشہ حق کی طرف رکھ، یہ کہہ سکتے تھے نا، کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ معیار علی ہے، معیار علی ہے۔ حق کا چہرہ مسخ کیا جا سکتا ہے، حق کو باطل کا لباس پہنایا جا سکتا ہے، باطل کو حق کا لباس پہنایا جا سکتا ہے، لوگوں کو معیار بدل کر حق کے نام پر باطل کی طرف دعوت دی جا سکتی ہے، لوگوں کو حق سے جدا کرنے کے لیے حق ہی کا لباس اوڑھایا جا سکتا ہے۔ لیکن علی وہ ہے جس کو کوئی دوسری طرف موڑ نہیں سکتا۔ اس لیے جب علی معیار بن جائے تو پھر حق اور باطل کا معیار ہر ذی شعور کے سامنے آ جاتا ہے۔ علی کل کائنات میں علوم خدا، علوم انبیاء کے وارث، نبی کریم کے تمام علوم کے وارث۔ بعض اوقات کوتاہ فکر یا نادان یا ان پڑھ لوگوں سے یہ باتیں ہضم نہیں ہوتی اور کہتے ہیں انہوں نے علی کو نبی سے بڑھا دیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ خود نبی کریم آیا تمام انبیاء سے افضل ہیں یا نہیں؟ ہے یا نہیں ہے؟ تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے یا نہیں؟ کوئی اگر مسلمانوں کے لبادے میں آ کر کچھ اور سوچے تو وہ الگ بات ہے، لیکن آیا اسلام کا دیا ہوا عقیدہ یہ ہے یا نہیں ہے کہ رسول کریم تمام انبیاء سے افضل ہیں؟ ہے یا نہیں ہیں؟ اب ذرا آگے جائیے۔ حضرت موسیٰ ان کے ہاتھ میں عصا تھی، ید بیضا۔ حضرت ابراہیم ان کے پاس معجزات تھے، حضرت عیسیٰ ان کے سامنے ان کے پاس معجزات تھے، دیگر تمام انبیاء ان کے پاس بھی معجزات تھے۔ حضرت عیسیٰ حتیٰ یہاں تک کہ مردہ کو زندہ کر دیتے تھے، مردہ کو زندہ کر دیتے تھے، بیمار کو فوراً بیماری سے فارغ اور صحت مند کر دیتے تھے۔ یہ اعجاز تھا۔ سوال یہ ہے کہ نبی کو جو لوگ افضل مانتے ہیں مسلمان، آیا ان تمام انبیاء کی ان خصوصیات کے حوالے سے یہ بات سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے کہ نبی میں بھی یہ تمام کی تمام صفات ان انبیاء کی طرح نہیں، ان سے بہتر طور پر موجود ہیں؟ اگر بہتر طور پر موجود نہ ہو تو پھر نبی افضل کیسے ہوئے؟ نبی اگر افضل ہیں تو پھر اس لیے افضل ہیں کہ عیسیٰ سے بہتر ہیں، موسیٰ سے بہتر ہیں، ابراہیم سے بہتر ہیں، نوح سے بہتر ہیں، شعیب سے بہتر ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں سب سے بہتر ہیں۔ بہتر کس چیز میں؟ تمام ان کمالات میں جو کمالات
ان انبیاء کے اندر موجود ہیں۔ اب اگر وہ تمام کمالات نبی کے اندر موجود ہیں تو نبی اگر یہ کہیں کہ میرے تمام علوم اور میرے کمالات کا وارث میرا علی ہے تو پھر علی کیسے مفضول ہوئے؟ علی کیسے مفضول ہوئے؟ جو لوگ تھکے ہیں وہ ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں۔ یہ آخری حصہ جو ہے ذرا کم آواز میں آپ پڑھتے ہیں، اونچی آواز سے پڑھا کریں۔ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ، اس لیے کہ یہ دور، یہ زمانہ، یہ وقت، اس وقت جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یقین جانیے حجت خدا کی نگاہوں کے سامنے ہیں آپ۔ یہ شعور ہمارے اندر زندہ رہنا چاہیے کہ ہماری زندگیوں میں ہر لمحہ اس کی نگاہ کے سامنے ہے۔ ہم جمعے کی زیارت میں ہر روز کی ایک زیارت ہے جو نبی کریم اور ائمہ اہل البیت نے ہمیں سکھائی ہے۔ ہر روز کی ایک زیارت، ہر روز کی ایک دعا۔ جمعے کا دن امام عصر سے منسوب دن ہے، چونکہ آپ کے ظہور کا دن بھی جمعے کا دن ہوگا۔ اس جمعے کے دن کی زیارت ہم امام عصر کی پڑھتے ہیں۔ اس زیارت کا دوسرا یا تیسرا جملہ یہ ہے کہ السلام علیک یا عین اللہ فی خلقہ، اے زمین اور مخلوق کے درمیان اللہ کی آنکھ آپ پر ہمارا سلام ہو۔ اللہ کی آنکھ، جس طرح سے امیر المومنین کو ید اللہ کہا جاتا ہے، عین اللہ کہا جاتا ہے، لسان اللہ کہا جاتا ہے، اسی طرح سے حجت آخر مہدی آخر الزمان کو دعاؤں کی اس فرہنگ اور ثقافت میں عین اللہ فی خلقہ کہہ کر ہمارے عقائد اور ہمارے نظریات کو کلیئر کر دیا گیا ہے کہ تم چاہے کہیں پر بھی ہو، تم ان کی نگاہوں کے سامنے ہو۔ اب جو لوگ پہلے انہوں نے صلوات بھیجی، جو لوگ تھک گئے تھے، اب جو نہیں تھکے وہ ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں۔ عزیزان گرامی، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی معرفت انسان کو انسان بناتی ہے۔ یہ معرفت ذہنی عیاشی کا نام نہیں ہے، یہ معرفت چند لمحوں کے لیے نعرے لگانے کا نام نہیں ہے۔ علی حکیم ہیں اور ان کے ماننے والوں کو صاحبان حکمت ہونا چاہیے۔ علی ہمراز خدا ہے، ہمراز انبیاء ہے، کائنات پر تصرف کا اختیار اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ جب ایسا ہے تو پھر ہمیں ان کو اس انداز میں ماننا چاہیے جس کے نتیجے میں ہم بھی وہی بن سکیں جو وہ چاہتے ہیں، ورنہ کیسا شیعہ، ورنہ کیسا محب، ورنہ کیسا عاشق۔ کردار کی بلندی بھی، فکر اور سوچ کی بلندی بھی، عملی میدان میں ان تمام فضائل اور کمالات کی بلندی بھی، ورنہ علی والا صرف جمع خرچ اگر زبانی کرے تو وہ علی والا نہیں بنتا۔ ابھی جو میں نے روایت نقل کی آپ کے سامنے، امام باقر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، پوچھنے والے بھی کوئی معمولی فرد نہیں ہے، حضرت ابو بصیر ہیں۔ ابو بصیر بہت بڑے راوی ہیں اور بہت ہی پاکیزہ شخصیت، بہت ہی بلند مرتبہ شخصیت۔ ابو بصیر ان کا نام ہے۔ ابو باپ کو کہتے ہیں، بصیر زیادہ دیکھنے والے کو کہتے ہیں، دیکھنے والے کا، زیادہ دیکھنے والے کا باپ، یہ مشترکہ اصطلاح ہے۔ اصطلاح کہاں پر استعمال ہوتی ہے؟ جہاں پر کوئی شخص حد سے زیادہ تیز بھی نہ ہو، حد سے زیادہ مبالغہ کے طور پر یہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ ابو بصیر نگاہوں سے اندھے تھے،
دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن ان کا نام پڑ گیا ابو بصیر۔ کیوں؟ جب کسی محفل میں بیٹھے ہوتے تو بیٹھے بیٹھے اچانک وہ کھڑے ہو جاتے، باقی جو ساتھ میں لوگ تھے وہ سوچتے کہ یہ کیوں کھڑے ہوئے ہیں، تو پوچھتے ان سے کہ یا ابا بصیر کچھ چاہیے؟ کہتے نہیں۔ آپ کو کوئی مدد کرے؟ نہیں، بیٹھے رہو۔ اس اثنا میں دروازہ کھلتا تو پھر یا امام صادق یا امام باقر تشریف لے آتے۔ جب وہ تشریف لاتے ہیں تو پھر باقی سارے لوگ کھڑے ہو جاتے۔ پھر جب سب بیٹھ جاتے تو ابو بصیر سے پوچھتے کہ یا ابا بصیر ہمیں اللہ نے آنکھ دی ہے، ہمیں نہیں پتا چلا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ امام آ رہے ہیں اور آپ وقت سے پہلے کھڑے ہو گئے؟ فرماتے تم ان آنکھوں سے دیکھتے ہو، میں اس آنکھ سے دیکھتا ہوں۔ یہ جو بصیرت ہے، بصیرت کا تعلق بصارت سے نہیں ہے، قلب سے ہے۔ علی کے ماننے والے بابصیرت ہوتے ہیں، جو ان آنکھوں سے نہیں، عقل کی آنکھ سے اور دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے جو چیز عام لوگ ایک عرصہ لگا کے سمجھ نہیں پاتے، علی کے ساتھی وقت سے پہلے دیکھتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ یہ بصیرت ہے، یہ بصیرت ہے۔ یہی ابو بصیر امام باقر کی بارگاہ میں آئے، صلی اللہ علیہ محمد، عرض کیا کہ ابن رسول اللہ، آپ لوگ دعوے دار ہیں کہ آپ نبی کے وارث ہیں۔ فرمایا کہ ہم دعوے دار نہیں ہیں، اللہ کے رسول نے ہمیں اپنا وارث بنایا ہے۔ فرمایا ٹھیک، کیا اس وراثت کا مطلب میں پوچھ سکتا ہوں؟ فرمایا پوچھو۔ کہا کہ وہ جو جتنے بھی انبیاء گزرے وہ تمام کے تمام انبیاء کمالات کے حامل تھے، نبی کریم ان تمام انبیاء کے وارث ہیں، ہے یا نہیں؟ ہاں ہیں۔ آپ زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں نا، السلام علیک یا وارث آدم صفی اللہ، نوح نبی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، محمد حبیب اللہ، پڑھتے ہیں نا، وارث ہیں انبیاء۔ پوچھا کہ یا ابن رسول اللہ، اگر نبی ان سب کے وارث تھے تو کیا ان کے تمام علوم کے بھی وارث تھے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا آپ نبی کے وارث ہیں؟ فرمایا ہاں۔ تو کہا اگر آپ نبی کے وارث ہیں تو کیا آپ بھی حضرت موسیٰ کی طرح سے اعجاز دکھا سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا کیا آپ بھی حضرت عیسیٰ کی طرح سے مردہ زندہ کر سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا پھر آپ کی یہ وراثت اسی طرح کی ہے جس طرح کی خود نبی کی وراثت تھی۔ فرمایا وراثت جب منتقل ہوتی ہے تو کم ہو کر نہیں ہوتی، جیسے تھی ویسے ہوتی ہے۔ اور جب یہ فرمایا تو فرمایا پھر آپ وہ سارے معجزات دکھا سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں، لیکن ایک شرط ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جب اللہ کی اجازت ہو ہم وہ کام کرتے ہیں، جب اللہ کی اجازت ہو۔ اب بغیر اللہ کی اجازت کے نہیں کرتے۔ اس لیے علی امیر المؤمنین کے حوالے سے جب ہم ان کی اپنی تاریخ میں دیکھتے ہیں تو ان کی تاریخ، ان کی زندگی کے دو پہلو ہیں۔ ایک ہے مادی پہلو، کھانا وہ بھی کھاتے تھے، شادی وہ بھی کرتے تھے، محنت مزدوری وہ بھی کرتے تھے، بچے وہ بھی پالتے تھے، جنگ وہ بھی کرتے تھے، دشمن سے وہ بھی لڑتے تھے، ہر جگہ اسی مادی طاقت کے ساتھ ہی جاتے تھے۔ یہ ایک پہلو ہے۔ اور دوسرا پہلو مانوی ہے۔ مانوی پہلو کے اظہار کا جب موقع آتا تو وہاں پر اظہار فرماتے، اور وہ موقع اللہ کے اذن کے ساتھ مشروط ہوتا۔ اس لیے جب آپ خیبر میں دیکھتے ہیں تمام کے تمام اصحاب جب ناکام ہو گئے، 39 دن پورے ہو گئے، اب 40ویں دن سب مایوس بیٹھے ہیں، تو وہاں پر علی کی طاقت اللہ کی طاقت کے طور پر نمودار ہوتی ہے، اور دنیا کو پتا چلتا ہے کہ علی جو کرتے ہیں وہ اللہ کی اجازت سے کرتے ہیں، اللہ کی طاقت سے کرتے ہیں، اللہ کے ارادے سے کرتے ہیں، اپنے ارادے سے نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے معجزے کی ضرورت جہاں پڑتی ہے وہاں پر اس کا اظہار ہوتا ہے، کرامت کی ضرورت جہاں پڑتی ہے وہاں اس کا اظہار ہوتا ہے، ہر جگہ نہیں۔ لہذا یہ کوئی نہ سمجھے کہ پھر ان کو قتل کیوں کیا گیا،
नबी करीम को भी तो ज़रबें लगी। ये इस जिंदगी में आम इंसानों के लिए नमूना बनने के लिए जरूरी है कि आप उनकी तरह से ही जिंदगी गुजारें, ताकि आम इंसान आपसे स्पिरिट ले और उस स्पिरिट के साथ माशरे में खड़े हों। एजाज वहां पर है जहां पर वाकई किसी बातिल के सामने हक की दलील कायम करने की जरूरत हो, और वो जरूरत बगैर मौजज़े के पूरी ना हो। हर जगह मौजज़ा नहीं होता। अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में कूफा के उस 4 साल हुकूमत के दौरान एक जवान को लाया गया। जवान परेशान हाल था, उसको पकड़ के लाया गया। कूफा में है, और कूफा उस दौर में फितनों का मरकज है। चारों तरफ मुनाफिक भी हैं, खवारिज भी हैं, जिन्होंने अमीरुल मोमिनीन से जंग लड़ी है। और खवारिज का जो सरबराह है वो है इब्ने कुवा, जिसको हमेशा किसी मौके की तलाश है कि किसी तरह से अली को नऊज़ुबिल्लाह बातिल साबित कर सके। इस जवान को लाया गया, कहा गया कि इसने चोरी की है। पेश हुआ, अमीरुल मोमिनीन ने पूछा तुमने चोरी की है? कहा हाँ। क्यों की है? वजूहात बयान हुई। कहा एतराफ़ करते हो? हाँ। उसके एतराफ़ के बाद जब जुर्म साबित हुआ तो हुक्म दिया उसकी 4 उंगलियां काटी गई। फ़िक़्ह अहलुल बैत में, ये मैं एक नुक्ता ब्रैकेट्स में समझा दूं आपको, फ़िक़्ह अहलुल बैत में चोर की सज़ा हाथ का काटना है, लेकिन हाथ नहीं, इन उंगलियों का काटना है, 4 उंगलियों का। वजह क्या है? वजह यह है कि इंसान अल्लाह की उबूदियत से किसी भी मौके पर मुआफ़ नहीं किया जाता। हत्तल मर्ग, जब तक जिंदा है उस वक्त तक वो पाबंद है अपनी इबादत का। और इबादत में सबसे बड़ी इबादत नमाज है, जो 5 औकात उसने पढ़नी है। और उन 5 औकात में जो अमल जरूरी है वो ये है कि जिस्म के 7 हिस्से जमीन से टकराएं सजदे की कैफियत में। 7 हिस्से, पेशानी, दोनों हथेलियां, दोनों घुटने और दोनों पांव के अंगूठे कम अज कम, ये 7 हिस्से जमीन से टकराने जरूरी है। अगर इनमें से सजदे के दौरान कोई एक हिस्सा जमीन से टकराया हुआ न हो तो फिर सजदा बातिल है। सजदे के बुतलान के नतीजे में नमाज फारिग है। लिहाजा ये याद रखिए, बाज़ औक़ात मैंने लोगों को देखा कि कहीं पर सजदगा ना हो, पत्थर ना हो, मट्टी ना हो, लकड़ी ना हो, तो फिर हाथ रखकर हाथ पर सजदा करते हैं। नमाज बातिल है। हाथ पर सजदा नहीं हो सकता, 2 हवालों से नहीं हो सकता। एक ये कि हाथ पर खुद सजदा बातिल है, चाहे आपका हाथ हो या किसी और का, क्योंकि गोश्त पर सजदा जायज नहीं है। और दूसरा ये कि जब आपने अपने हाथ पर सजदा किया तो आपके जिस्म के 7 आज़ा जमीन से नहीं टकराए, इसलिए भी नमाज बातिल है। खैर, आइए वापस। अमीरुल मोमिनीन ने इसलिए ये जो हाथ काटने का हुक्म है, इसमें इन 4 उंगलियों को काटने का हुक्म है, ताकि इंसान जब नमाज का वक्त हो तो उसके पास हथेली हो, ताकि उसको जमीन पर रखकर नमाज के अरकान पूरे कर सके। अब लाया गया, आपने हुक्म फरमाया, उसकी उंगलियां काट दी गई। वो अपनी कटी हुई उंगलियां लेकर बाहर निकला, हाथ पे पट्टी बांधी गई, वो बाहर निकला। जब मस्जिद से बाहर आया, मस्जिद कूफा से, तो सामने इब्ने कुवा खड़ा है और वो देख रहा है। अब उसको एक मौका मिल गया, पूछा कि हाँ भाई जवान, बताओ तुम्हारी उंगलियां किसने काटी? इस जवान के बारे में मारूफ था कि ये अली का बड़ा जियाला है, शीदाई है, आशिक है। किसने काटी? यहां पर इम्तिहान का पता चलता है कि अब मेरा मौकफ क्या होना चाहिए। सिर्फ फजाइल में नारे लगाने से नहीं, मैदान में। अमीरुल मोमिनीन का एक जुमला है ना कि अगर मैं किसी अहले ईमान की नाक अपने तलवार से काट दूं तो उसके दिल में मेरे लिए एक लम्हे के लिए बोझ पैदा नहीं होगा। तलवार से मैंने काटी है, लेकिन उसके दिल में मेरे लिए एक लम्हे के लिए बोझ पैदा नहीं होगा। और अगर कोई मुनाफिक हो, सारी दुनिया उसको दे दूं, उसके अंदर से मौजूद बोझ खत्म नहीं होगा। मेयार है अली, मेयार। तो जब इब्ने कुवा ने देखा तो पूछा कि हाँ भाई बताओ, ये तुम्हारे हाथ किसने काटे हैं, तुम्हारी उंगलियां किसने काटी हैं?
جواب میں جب دیکھا کہ ابن قوا ہے اور منافقوں کا اور خوارج کا سربراہ ہے تو کہا کہ بتاؤ کس نے کاٹی ہیں؟ ہاں بتاؤ. تو کہا میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو اللہ کا زمین پر ولی ہے. میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو امیر المؤمنین ہے. میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو زمین سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہے. میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو رسول کا ولی اور جانشین ہے زمین کے اوپر. علی کے فضائل بیان کرنے شروع کر دیے. ابن قوا کا سر جھک گیا, شرمندہ ہوا, خاموش, اور یہ جوان پہنچ گیا اپنے گھر. رات ہوئی. امیر المومنین نے اپنے غلام قنبر سے کہا چلو چلتے ہیں اس جوان کے گھر. آئے اس جوان کے گھر. جوان نے امتحان دے دیا ہے ابن قوا کے سامنے, یہ یاد رکھیے, امتحان میں وہ کامیاب ہو گیا. اس کے گھر آئے, دستک دی, جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا دیکھا امیر المومنین ہے, قدموں پہ گر پڑا. یا امیر المومنین آپ تشریف لائے میرے گھر. فرمایا اندر آنے کی اجازت دو گے؟ جی تشریف لائیے. اندر چلے گئے. پوچھا کہ تم نے کیوں چوری کی؟ تم تو ہمارے محب تھے. ہمارا محب تو کبھی غلط کام نہیں کرتا. ہمارا ماننے والا ہو چوری کرے, ہمارا ماننے والا ہو کرپشن کرے, ہمارا ماننے والا ہو جھوٹ بولے, ہمارا ماننے والا ہو غیبتیں کرے, ہمارا ماننے والا ہو دوسروں کا حق کھائے, ہمارا ماننے والا ایسا کام نہیں کرتا. تم نے کیسے چوری کی؟ عرض کیا یا ابن رسول اللہ, یا امیر المؤمنین, کافی دیر سے میں بھوکا تھا, میرے پاس ذریعہ معاش کچھ نہیں تھا. بھوک جب بہت زیادہ غالب آئی تو میں نے مجبوراً چوری کی, کھایا, لیکن پھر مجھے محسوس ہوا کہ میں نے بہت غلط کام کیا, اس لیے میں نے آ کر اعتراف کیا تاکہ مجھے سزا ملے, اور سزا ملنے کے بعد میں پاک ہو جاؤں. توجہ دیجیے, اس لیے میں نے اعتراف کیا کہ میں پاک ہو جاؤں. فرمایا آئندہ تو ایسا جرم نہیں کرو گے؟ عرض کیا نہیں یا اپنا رسول اللہ, نہیں یا امیر المومنین, میں کیوں چوری کروں, میں کیوں ایسا غلط کام کروں؟ مجھے احساس ہو گیا اور میں نے سزا بھی پا لی ہے, اب آئندہ ایسا کام نہیں کروں گا. فرمایا جاؤ اپنی کٹی ہوئی انگلیاں لے کے آؤ. کٹی ہوئی انگلیاں آ گئیں. آپ نے ہاتھوں سے ان انگلیوں کو, کٹی ہوئی انگلیوں کو ہاتھ سے جوڑا, اوپر اپنی عبا رکھی, ہاتھ رکھا, کچھ پڑھا, اور اس کے بعد کہا اٹھ جاؤ. اٹھا, دونوں ہاتھ سالم تھے. عزیزان گرامی, علی کو جو لوگ پہچانتے ہیں, جن کو علی کی معرفت ہوتی ہے, وہ علی کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے, کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ علی پر کمپرومائز کرنے کا نتیجہ جہنم ہے. علی کے معاملے میں کوتاہی جہنم ہے. علی کے معاملے میں ظلم سے کمپرومائز جہنم ہے. علی کے معاملے میں ناحق کو قبول کرنا جہنم ہے. علی حق ہے, اور جو علی کے ساتھ ہے وہی حق ہے. اس لیے نبی کریم کی یہ روایت اہل سنت بڑے بڑے محدثین نے نقل کیا ہے, بڑے بڑے محدثین نے. شیعہ روایت اب تک میں نے کوئی بیان نہیں کی. میں پھر کہہ رہا ہوں, چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں, شیعہ روایت کوئی بیان نہیں کی. یہ روایت بھی اہل سنت کے بڑے بڑے محدثین نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم نے حضرت عمار یاسر کو مخاطب کر کے فرمایا, اے عمار یاسر, اگر ساری دنیا ایک رستے پر چلے اور علی دوسرے رستے پر, تو دنیا کو ٹھکرا دو, علی کے ساتھ چلو. اس لیے یاد رکھیے, آج کے دور میں علی کے نام کو مٹانے کی کوشش ہر حوالے سے اسی طرح ہو رہی ہے جس طرح امویوں کے دور میں ہوئی. لیکن اس کے مقابلے میں علی کے ذکر کو عام کرنا, بچے بچے تک پہنچانا, علی کی نورانیت سے دلوں کو منور کرنا صرف میری یا اس منبر کی نہیں, آپ میں سے بھی ہر فرد کی ذمہ داری ہے. چاہے وہ شیعہ ہو, چاہے وہ سنی ہو, اگر اس کے دل میں نبی کا عشق ہے اور نبی کی اتباع کا احساس ہے, تو نبی کی اتباع کا مطلب یہی ہے کہ علی کے ذکر سے اپنے دلوں کو بھی منور کرو, اپنے بچوں کے دلوں کو بھی منور کرو, اپنے معاشرے کو بھی منور کرو, اور جہاں جہاں جاؤ ذکر علی سے نور پھیلاتے چلے جاؤ.
اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زینو، زینت دو، خوبصورت بناؤ، زینو مجالسکم، اپنی محفلوں کو۔ مجالس کا مطلب مجلس عزا نہیں ہے، جہاں پر چند لوگ بیٹھتے ہیں، جہاں پر 2 3 4 5 6 10 100 1000 10,000 جہاں پر کچھ لوگ بیٹھتے ہیں، اس مجلس کی زینت اگر کوئی ہے تو وہ علی ہے، اگر علی نہیں ہے تو وہ مجلس بے زینت ہے۔ نبی کہتے ہیں میں نہیں، زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ آپ سے اگر کہا جائے کہ اپنے کمرے کو سجاؤ پھولوں کے ذریعے سے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کمرہ پہلے سے سجا ہوا ہے؟ نہیں، کمرے کی سجاوٹ پھول کے ذریعے سے ہے۔ پھول لاؤ گے تو کمرہ سجے گا۔ تمہارا دل تب سجے گا جب دل میں علی ہو۔ سوچیں جب تب نورانی ہوں گی جب سوچوں میں علی ہو۔ گھر تب نورانی ہوگا جب گھر میں ذکر علی ہو۔ مسجدیں تب نورانی ہوں گی جب مسجدوں میں ذکر علی ہو۔ محفلیں تب نورانی ہوں گی جب محافل میں ذکر علی ہو۔ بغیر ذکر علی کے، بغیر عشق علی کے، بغیر حب علی کے، بغیر ولایہ علی کے، نبی کی ولایت بھی قبول نہیں ہے، اللہ کی ولایت بھی قبول نہیں ہے۔ اس کو یہ نہ سمجھنا کہ کوئی خطیب کوئی جملہ کہہ گیا، نہیں، قرآن کہتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، اور ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور وہ جو اہل ایمان ہے۔ اہل ایمان میں جو کل ایمان ہے وہی اللہ کا ولی بھی ہے۔ جو لفظ ولی ہے وہ ایک ہی ہے، انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے۔ آگے ولی کے لفظ کا تکرار نہیں ہے، ولی کا لفظ وہی ایک ہی دفعہ ہے، اللہ، اس کا رسول اور صاحب ایمان۔ تو اس کا مطلب ہے یہ ولایت ایک ہی ہے، چاہے اللہ کے نام سے ہو، رسول کے نام سے ہو، یا علی کے نام سے ہو۔ اگر اللہ کی ولایت کو مانو، رسول کو نہ مانو، تو اللہ کے بھی منکر ہو۔ رسول کو مانو، علی کو نہ مانو تو رسول کے بھی منکر ہو۔ اور اگر علی کو مانو تو پھر اللہ کے بھی مقر ہو اور نبی کے بھی مقر ہو۔ اس لیے علی معیار ولایت ہے، جس نے علی کو مانا اسی نے اللہ کو مانا اور رسول کو مانا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ بس آخری جملہ عرض کروں پیغام کے طور پر، عزیزان من، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، میرے ساتھیوں، یہ یاد رکھنا کہ علی کی ولایت زبان سے نہیں ہوتی، زبان اس کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ جب تک سوچیں علوی نہ ہو، دل علوی نہ ہو، جب کوئی مصیبت آئے بے ساختہ انسان کے اندر سے علی نہ بولے، بے ساختہ۔ اور جب کوئی مشکل آئے تو اس مشکل کے مقابلے میں انسان بے ساختہ علی کو اگر پکار سکے تو وہ علوی ہے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں اسی بات پر کہ علی کو مشکل کشا کیوں کہتے ہیں؟ مشکل کشا کا کیا مطلب ہے؟ مشکلوں کو دور کرنے والا، ایسا ہی ہے نا، مشکلوں کو دور کرنے والے کو مشکل کشا کہا جاتا ہے۔ تو آپ جب کسی کلرک کے پاس جا کر اپنی مشکل دور کرواتے ہیں تو لغوی اعتبار سے وہ بھی آپ کا مشکل کشا ہے، لیکن کس دائرے میں؟ اس دائرے میں جس میں اس کے ہاتھ میں اختیار ہے۔
کائنات کا اختیار اللہ نے، تصرف کا اختیار اپنے انبیاء، اپنے اولیاء کو دیا ہے، اور علی امام الاولیاء ہے۔ جنگل پہاڑ کہتے ہیں نعرہ علی علی، مشکل بھائی کو حل کرے مشکل کشا علی، نعرہ حیدری۔ آقا ادھر تشریف لائیں، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، آپ ادھر تشریف، صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ یا اللہ، ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ وعجل فرجہم۔ اس لیے یاد رکھیے، علی کی ولایت زبانی جمع خرچ نہیں ہے۔ معاشرے میں جو بھی مشکل پیش آتی ہے، اجتماعی ہے، انفرادی ہے، ہر موقع پر آپ معاشرے کے سامنے، ان مشکلات کے سامنے پوری طاقت کے ساتھ جب کھڑے ہوں گے تو آپ کو زیب دے گا کہ آپ کہیں میں علی کا ماننے والا ہوں۔ جب آپ کہتے ہیں علی کرار ہے، غیر فرار ہے، تو کرار کا مطلب میدان میں کھڑا ہونا ہے، بھاگنا نہیں ہے۔ بھاگنے والوں کا علی ساتھی نہیں ہے، نہ علی بھاگنے والوں کا مولا ہے۔ یہ یاد رکھیے۔ اس لیے جو بھی مشکلات پیش آتی ہیں معاشرے کے اندر، خصوصاً آج کے ناصبیت کے اس غلبے کے دور میں، جب علی کو دلوں سے نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے، اسلام سے نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے، تعلیم سے نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے، عبادات سے نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے، آپ کے کلچر اور تہذیب سے نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے، آپ کے نصاب تعلیم سے نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور شعوری طور پر ہو رہی ہے، کیونکہ جس قوم کے نصاب میں علی نہ ہو ان کے مقدر میں غلامی لکھی ہوتی ہے۔ جس قوم کے نصاب تعلیم میں علی نہ ہو وہ قوم غلاموں کی قوم بنتی ہے، حر انسانوں کی قوم نہیں بنتی۔ اس لیے ان تمام معاملات میں دفاع اہل البیت اور دفاع علی ہمارا پہلا فریضہ ہے، پہلا فریضہ۔ اور ان مجالس کے ذریعے سے اس فکر کو ہر صورت میں عام کرنے اور اپنے بچوں تک، اپنی خواتین تک، اپنے ہر خاندان کے فرد تک اس آواز کو پہنچانے اور ان کو علی کے ساتھ جینے اور علی کے ساتھ مرنے کے لیے آمادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر میری موت آئے اور میری موت کے موقع پر علی نہ ہو تو پھر وہ موت کیسی ہے؟ روایات ہیں، یہ احادیث ہیں۔ ایک جملہ یہ ہے، خود امیر المومنین سے منقول ہے کہ من یمت یرانی، جو مرتا ہے سب سے پہلے مرتے وقت جس چہرے کو دیکھتا ہے وہ علی ابن ابی طالب کا چہرہ ہے۔ اور دوسری روایت ہے پنجدن پاک کے حوالے سے، جب انسان مرنے لگتا ہے تو ملک الموت کے ساتھ ساتھ 5 چہرے سامنے آتے ہیں، وہ چہرے دیکھ کر مرنے والے کی مرضی ہے اب وہ کیسے مرتا ہے۔ اگر وہ منافق تھا، منکر تھا، دشمن تھا، اہل بغض و عناد تھا تو اس کی تکلیف میں اضافہ ہوگا، اور اگر وہ اہل ولا تھا تو اس کی ساری سختیاں ختم ہوں گی اور لذتوں میں اضافہ ہوگا۔ اس لیے یاد رکھیے، چارہ کوئی نہیں ہے، چاہے آپ دشمن ہو یا دوست، علی سے آپ بھاگ نہیں سکتے، حتیٰ موت کے موقع پر بھی نہیں بھاگ سکتے۔ اس لیے اختیار سے علی کی طرف جائیے، شوق سے علی کی طرف جائیے، محبت سے علی کی طرف جائیے۔ علی اللہ کی رحمت کا مظہر ہے اور اللہ کی طرف سے انسانوں کی نجات کا ضامن ہے۔ اگر کوئی شخص علی اور آل علی کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے تو پھر اس کی نجات یقینی ہے۔ اس سے زیادہ میں آپ کو زحمت نہیں دیتا، بہت لمبی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ہم سب کو علی کے ساتھ جینے کی اور علی کی راہ پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے، علی کی محبتوں سے ہمارے قلوب کو نورانی فرمائے،
علی کی محبت کے ذریعے سے ہماری دنیا کو آباد فرمائے، علی کی راہ میں جتنی مشکلات ہیں ان تمام مشکلات کو قبول شوق سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علی کی راہ میں زندگی اور علی ہی کی راہ میں موت عطا فرمائے۔ بارہا تجھے علی کا واسطہ ہمارے تمام مرحومین کو عالم برزخ میں اپنی رحمتوں سے ہمکنار فرما، ہمارے تمام مرحومین پر عالم برزخ میں اپنی رحمتیں نازل فرما۔ تجھے علی کا واسطہ ہمارے گھروں پر اپنی رحمتیں نازل فرما، ہمارے قلوب کو نورانی فرما، ہمارے ذہنوں کو نورانی فرما۔ بارہا علی کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرما، علی کے دشمنوں کے مقابلے میں علی کی طرح سینہ سپر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بارہا جو لوگ بیمار ہیں انہیں علی کا واسطہ شفا اور شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ پریشان حال ہیں انہیں علی کا واسطہ اور آج کی اس شب کا واسطہ انہیں صحت کاملہ عطا فرما، ان کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ بارہا جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح نصیب فرما، جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں حلال کی وسیع روزی عطا فرما۔ بارہا جو لوگ کوئی حاجت لے کر اس مجلس و محفل میں آئے ہیں ان سب کی حاجات کو امیر المؤمنین کے سائے میں اور ان کے ذریعے سے قبول فرما۔ بارہا ہم سب کو علی کا محب بن کر جینے اور علی کی محبت کی راہ میں مرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارہا جو زندگی باقی ہے اس کو محمد و آل محمد کی راہ میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جب مرنے لگیں علی کی راہ میں مرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارہا بستر کی موت سے، ایکسیڈنٹ اور حوادث کی موت سے، بیماریوں کی موت سے نجات دے کر بارہا حسین کے بدترین دشمنوں کے مقابلے میں، علی کے بدترین دشمنوں کے مقابلے میں سر اٹھا کر جیتے ہوئے شہادت کی موت کو گلے لگانے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔ صلوات بھیجیے 3 بار بر محمد و آل محمد۔